مکہ اور مدینہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے سب سے اہم اور مقدس ترین مقام ہے، اور جب کوئی چیز خاص ہوتی ہے تو اس کے خاص قسم کا پروٹوکول بھی ہوا کرتا ہے جو کہ عام چیزوں سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ مکہ اور مدینہ کے خاص شہروں کا پروٹوکول اسے یہاں کے رہنے والوں نے نہیں دیا، اور نہ ہی دنیا بھر کے مسلمانوں نے اپنی عقیدت اور احترام کی وجہ سے دیا ہے، بلکہ اسے یہ پروٹوکول دیا ہے اللہ نے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی غیر مسلم جو کہ ناپاک ہے اس پاک سرزمین پر داخل نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ اے ایمان والو، مشرک ناپاک ہے تو اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آنے پائیں، اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اپنے فضل سے تمہیں دولت مند کر دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات کے اندر مکہ مکرمہ اور مسجد حرام کے اندر غیر مسلموں کا داخلہ مکمل طور پر بند کرنے کا حکم اسی لیے دیا گیا ہے کہ وہ لوگ اس جگہ کی نہ تو اہمیت سمجھتے ہیں اور نہ ہی اسے ٹورسٹ پلیس سے زیادہ مقدس سمجھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مکہ کے بعد مدینہ بھی مسلمانوں کے لیے اتنا ہی اہم اور مقدس ہے کہ یہاں پر بھی کسی بھی غیر مسلم کا داخلہ مسلمانوں کے لیے اتنا ہی تکلیف دہ ہے جتنا کہ مکہ کے اندر، کیونکہ غیر مسلم اس جگہ کی اہمیت کو بالکل بھی نہیں سمجھتے، اور اگر کھلے عام ان کو داخلے کی اجازت مل جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں کے اندر ایسے شرمناک توہین امیز واقعات ہم کو مسلسل سننے کو ملیں گے جو کہ آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنے تھے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ٹورسٹ پڑھا لکھا اور تہذیب یافتہ نہیں ہوتا اور اپنی جہالت کے اندر کچھ بھی ایسا کر سکتا ہے کہ جو کہ مسلمانوں کے انتہائی تکلیف دہ ثابت ہو، اسی لیے ایسی خاص جگہوں کا خاص قسم کا پروٹوکول ہوا کرتا ہے۔ حال ہی میں ایک افسوسناک ویڈیو مدینہ سے باہر کی طرف دیکھی گئی جس کے اندر بھارتی جنتا پارٹی کی ایک منسٹر آف وومن اینڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ سمرتی ایرانی کو مدینہ منورہ کے باہر میڈیا اور سعودی آفیسرز کے ساتھ دیکھا گیا۔ متنازع سمجھی جانے والی بھارتی اقلیتی امور کی وزیر اسمرتی ایرانی نے مدینہ منورہ کا دورہ کیا ہے، جہاں انہوں نے حج 2024 کے لیے بھارت اور سعودی عرب کے مابین معاہدے پر بھی دستخط کیے ہیں۔ ہندوستانی وزیر برائے اقلیتی امور اسمرتی زبیر نے مدینہ منورہ کا دورہ کیا۔ اسمرتی زبیر ایرانی پہلی غیر مسلم خاتون ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ کا دورہ کیا۔ اسمرتی زبیر ایرانی نے مسجد نبوی، احد کے پہاڑوں اور مسجد قباء کا دورہ بھی کیا۔ اس مقدس جگہ پر اس عورت نے اپنے سر تک کو نہیں ڈھانپا ہوا تھا، یہ اس جگہ کے ادب کے خلاف تھا، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ غیر مسلم لوگوں کے لیے ان جگہوں کی اہمیت صرف ٹورزم پلیس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اب بھارتی جنتا پارٹی کتنی بڑی پسندیدہ ہے اور مسلمانوں پر ہندوستان کے اندر کتنے ظلم کر رہی ہے یہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ عورت ہمیشہ غیر مسلم کو فروغ دے کر مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ زہر اگلتی ہے، اور اسی عورت کو اسٹیٹ پروٹوکول کے اندر اس مقدس جگہ پر بلا کر اس جگہ کی بے حرمتی کی گئی ہے، بلکہ مسلمانوں کے چہرے پر ایک تماچا ہے۔ سعودی عرب کے اس پروٹوکول نے اس غیر مسلم عورت کو دنیا کی ایسی پہلی عورت بنا دیا ہے جو کہ اس مقدس جگہ پر وزٹ کر رہی ہے، اور اس کے وزٹ کرنے سے سعودی حکومت کو ذرا برابر فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ جگہ کو دنیا بھر کے مسلمانوں کی نہیں بلکہ اپنی ملکیت سمجھتے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور بہت جلد آپ کو مسجد نبوی کے اندر، حرم کعبہ کے اندر بھی ایک کافر اسٹیٹ پروٹوکول کے ساتھ گھومتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن کوئی بھی چاہ کر کچھ نہیں کر سکے گا۔ جیسے اس وقت سب خاموش ہیں، اور صرف مسجد نبوی ہی نہیں بلکہ اس عورت کو احد کا پہاڑ اور مسجد قباء کا بھی دورہ کروایا گیا، اور یہاں کے مسلمان خوشی کے اندر اس کے ساتھ ایسے سیلفیاں لے رہے ہیں جیسے کہ یہ بہت ہی بڑا کوئی برکت کا کام ہے۔ یہاں پھر اس عورت نے کچھ ایسا کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے جو کہ اس سے پہلے کوئی نہیں کر سکا، شرم سے ڈوب کے مرنے کا مقام ہے۔